بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا جو یہ ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورہ سعودی عرب کو گزرے 1-2 دن ہو چکے ہیں، لیکن یہ دورہ اپنے اثرات اور معنویت کے لحاظ سے نہ صرف مدتوں تک زیر بحث رہے گا بلکہ اس کے اثرات بھی رفتہ رفتہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست پر بلکہ ساؤتھ ایشیا کے معاملات اور ساؤتھ ایشیا کی سیاست پر بھی اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ یہ دورہ اس لحاظ سے انتہائی اہم تھا کہ سعودی عرب خطے میں امریکہ کا قریبی الائی اور ایک بہت بڑا فوجی مورچہ رہا ہے، بالخصوص ایران کے تناظر میں اور صدام کے زمانے کے عراق کے پہلو میں سعودی عرب کا وجود اور سعودی عرب میں وہاں کی ہیئت حاکمہ کا امریکہ موافق ہونا امریکہ کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ جب بھی سعودی عرب کسی مشکل میں پڑا تو یا سعودی حکمران اور شاہی خاندان تو امریکہ ان کی مدد کو دوڑا آیا۔ اسی طرح جب بھی امریکہ کو خطے میں اپنی پالیسیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش آئی یا پاکستان جیسے ملکوں کی سیاست کی الجھی ہوئی زلف کو سنوارنے اور وہاں سے اپنے لیے کوئی سپیس پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سعودی عرب کا کندھا ہمیشہ بروئے کار آنے کو تیار تھا۔ لیکن شاید اب یہ سب اچھا نہیں رہا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں شاید وہ پرانی سی گرم جوشی نہیں رہی، بالخصوص محمد بن سلمان کے منظر پر ابھرنے کے بعد اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور امریکہ کے معاندانہ رویے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کا جو چراغ ہے وہ پہلے جیسی لو نہیں دکھا رہا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ چراغ اب ٹمٹمانے کی طرف جا رہا ہے۔ گو کہ چینی صدر کے اس دورے پر سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا کہ چین کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بنانے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی دوسری طاقت سے اپنے تعلقات کاٹ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہنے کی حد تک اور کتابی بات ہے۔ بلا شبہ توازن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن توازن کے لیے امریکہ نے سپیس بہت کم ہی چھوڑی ہے ملکوں کے لیے کہ جو ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ وہ ادھر سے تجارت بھی کرے گا ایک سائیڈ سے، دوسری سائیڈ سے بھی اپنے تعلقات برقرار اور بحال رکھے گا، لیکن یہ موقف پاکستان کی حد تک کارگر ثابت نہیں ہوا اور پاکستان میں اپنی پسند کا منظرنامہ بنا گیا اور تشکیل دیا گیا۔ اب جو چین اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت ہے اس پر امریکہ کے ایک دفاعی ماہر اور سلامتی امور کے ایک ماہر جو ایشیا پیسیفک انڈو پیسیفک کے رابطہ کار بھی ہیں، کرٹ کیمپبیل کا ایک اہم بیان بھارت کے ایک اخبار میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین اب اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ مخاصمت کا جو درجہ ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے اور تعلقات میں بہتری کا خواہاں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کرونا کی پابندیوں کے خلاف حالیہ مظاہروں کی مثال دی ہے کہ یہ وہ اندرونی مسائل ہیں جس نے چین کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی راہ پر دھکیلا ہے، اور ان جو مظاہروں کے ساتھ ساتھ کئی بیرونی عوامل بھی اور خود چین کی جو بیرونی پالیسیز ہیں ان کا بھی کچھ رد عمل کچھ بیک فائر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مثلاً جو کرٹ کیمپبیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ چین نے اپنے علاقائی ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ جو ملکوں کے ساتھ بھی سینگ پھنسانے کی پالیسی اختیار کی، جس میں سب سے اہم بھارت کے ساتھ چین کا ایک پھڈا ہے اور جو چین کی لڑائی ہے، جو چین کی مخاصمت ہے جس کا آغاز گلوان اور پنگونگ جھیل سے ہوا تھا، اور اس پالیسی کا
بیک فائر ہوا ہے، اور جس سے یعنی اندرونی جو مظاہرے ہوئے اور جو علاقائی ملکوں کے ساتھ سینگ پھنسانے کی ایک پالیسی چین نے اختیار کی، اس کا بیک فائر ہوا، اور اس کے نتیجے میں چین دباؤ میں آ گیا، چین کی حکومت دباؤ میں آ گئی، اور 2012 میں جب سے صدر شی جن پنگ چین کے صدر بنے ہیں، اس کے بعد سے یعنی سخت مظاہرے اور سخت رد عمل پہلی بار یوں دیکھا گیا۔ چین کی ان دونوں پالیسیز کا، یعنی بھارت کے ساتھ سینگ پھنسانا اور اندرونی طور پر سخت گیری اختیار کرنا، اس کا ایک بیک فائر ہوا، اور مجبوراً جو امریکی ماہر کی تھیوری ہے اس کے نتیجے میں چین اب اپنے تعلقات امریکہ سے بہتر کرنے کا خواہاں ہے اور کرنا چاہتا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو چین اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری ہے وہ زیادہ مؤثر نظر آتی رہے گی۔ بظاہر تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چین کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کرے، لیکن وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی طرف سے امریکہ کے ساتھ مخاصمت رکھنا چین کی ضرورت ہے، اور چین اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ چین بین الاقوامی دنیا میں اپنے ایک رول کا تعین بھی چاہتا ہے اور اس پر نظر بھی رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس مخاصمت میں دنیا میں اس کے جو اتحادی ہیں یا مہرے ہیں وہ کس کس انداز سے کام کر رہے ہیں اور کتنے مؤثر اور مضبوط ہیں اور کتنی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ تقریباً یہی بنتا ہے۔ اور جو اہم نقطہ ہے سب سے وہ اس امریکی ماہر کا وہ یہ کہنا ہے کہ امریکہ چین کو دباؤ میں لا رہا ہے اور اس سے خطے کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں چاہتا ہے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے اس ساری گفتگو کا چین اور امریکہ کے تعلقات میں، اور چونکہ پھر یہی تعلقات منعکس ہوں گے دوسرے ملکوں پر بھی، نیچے تک آئیں گے، تو یقین دہانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ تائیوان میں چین جو رول ادا کرنا چاہتا ہے، وہ ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ وہاں جو ایک مغربی سازشی ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ایک اپنی اتھارٹی چاہتا ہے اس طرف، تو وہ اس سے چین کو باز رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری سمت میں چین سے یقین دہانی حاصل کی جا رہی ہوگی وہ بلا شبہ ہندوستان ہے، وہ بھارت کے ساتھ چین کے معاملات ہیں، یعنی جو چین سے ضمانت لی جاتی ہوگی وہ یہ کہ وہ اروناچل پردیش اور ان تمام علاقوں پر اپنا دعویٰ جن پہ وہ رکھتا ہے اس پہ اپنے دعوے کو عمل کی شکل میں دینے کے لیے یا اس اپنے دعوے کو قانونی ثابت کرنے کے لیے کوئی عملی کارروائی، کوئی عملی پیش قدمی نہ بڑھے اور بھارت کے ساتھ کوئی باقاعدہ مخاصمت نہ کرے۔ جب یہ یہاں پر یقین دہانی اور یہ ضمانت مانگی جا رہی ہوگی تو یہیں پاکستان کے ساتھ جو چین کا تعاون ہے اس میں بھی یہ اسے اس حد تک ڈاؤن گریڈ کرنا مقصود ہوگا کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت کے خلاف کوئی مہم جوئی نہ کریں، کوئی جنگ نہ لڑیں، یعنی وہ جو دو محاذوں کی جنگ ایک فوجی تھیوری ہے بھارت میں اور جس کی بنیاد پر وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اس دو محاذوں کی جنگ سے بھارت کو نکالا جائے اور بھارت کے رول کو تسلیم کرے چین اس خطے میں۔ تیسرا جو ممکنہ جو یقین دہانی ہے وہ بلا شبہ اب چونکہ چین گھستا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں، اور سعودی عرب کے دورے کے دوران اسرائیل کے فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ، ان کی جو چینی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں چینی صدر نے دو ٹوک انداز میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی اور ان کے موقف کی حمایت کی، اور فلسطین کے اندر انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے پر، کچھ شاید پہلے بھی وہ کر رہے ہیں، کچھ مزید اس کو وسعت دینے اور اسے آگے بڑھانے پر کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے اس بات کی کہ دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت
بھارت اسرائیل کے موقف کو منوعاً تسلیم کرنے کی بجائے وہ فلسطینیوں کے حقوق کی برسر عام اور برملا بات کر رہی ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں اب اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہے، اور سعودی عرب جیسا مغرب کا ایک اہم مورچہ اور مغرب کا ایک اہم اتحادی چین کے ساتھ سلامتی اور تحفظ کے معاملات میں اپنے جو روابط ہیں وہ قائم کر چکا ہے، کیونکہ یہ جو دورہ ہے چینی صدر کا، یہ محض تیل کی بات نہیں تھی، یہ محض سیاحت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے، کیونکہ جو محمد بن سلمان اور صدر شی کے درمیان جو کی ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چین سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام میں مدد دے گا، اور بیرونی کی کوئی مداخلت اور اس کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کی مخالفت اور مزاحمت کرے گا۔ تو یہ بہت گہری بات ہے کہ اب وہ صرف تجارتی اور سیاحتی معاملات سے آگے بڑھ کر وہ ڈیفنس کی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات میں ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے، اور اسی نقطے سے مغرب کو اختلاف رہا ہے۔ تو ایسے میں اسرائیل کے حوالے سے بھی امریکہ کچھ ضمانتیں مشرق وسطیٰ میں چین سے چاہتا ہوگا، اور تب جا کر امریکہ چین کو دبانے اور دیوار کے ساتھ لگانے کی جو اپنی پالیسی ہے اس میں کچھ نرمی لائے گا۔ تو ایسے میں اب سعودی عرب اور جو چین ہیں وہ پاکستان کے دو قریبی اتحادی ہیں، وہ اس کے مشکل وقتوں کے ساتھی ہیں۔ جب بھی پاکستان کا خزانہ آج کی طرح خالی ہو جاتا ہے تو یہی خیرات ڈال کر اس خزانے کو بھرتے ہیں، اور پاکستان کے قومی خزانے کا اور پاکستان کی ریاست کا اور یہاں کے لوگوں کا اور اس کے ایٹمی قوت ہونے کا ایک بھرم رکھتے ہیں۔ تو آج بھی یہی دو ملک ہیں کہ جن کی امانتیں بقول سراج الحق صاحب، جن کی امانتیں پاکستان کے قومی خزانے میں پڑی ہوئی ہیں، اور جس سے تھوڑا سا پاکستان کی اقتصادیات کا ایک بھرم قائم ہے۔ تو یہ دو ممالک اگر اتحادی ہوتے ہیں اس حد تک کہ اپنے اسٹریٹجک تعاون کرتے ہیں، تو پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ سسٹم ہے، اور گزشتہ رواں سال اپریل میں جو پاکستان نے راستہ اپنے لیے چنا ہے، امریکن بیکڈ جو سسٹم قائم کیا ہے، اس کے لیے پھر پاکستان کے پاس زیادہ یعنی وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس راہ پر چلتا رہے، یا اسے اپنے ان اتحادیوں کے اس ساتھ تعاون کا درجہ کم کرنا پڑے گا، یا اس راستے پر جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ راستہ اس کے بالکل برعکس اختیار کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک نئے فیصلے کرنے کا ایک وقت ہے کہ اس سعودی عرب اور چین کے بڑھتے ہوئے ہر ہمہ جہتی تعاون میں پاکستان کو اپنے مقام کا ایک بار پھر تعین کرنا ہے، وگرنہ یہ دونوں ممالک جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک فاصلہ بنائے رکھیں گے، اور پاکستان شاید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز اور اصل طاقت ہے، ہیئت مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس سعودی عرب اور چین کے تعاون کی اس جہت اور اس پرت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کے لیے نیا رول جو ہے وہ کیسے متعین کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی لائن اختیار کر لی ہے، نئی لائن اختیار کر لی ہے، وہ اسی پر چلتے ہیں، یا وہ اس لائن یعنی جو پاکستان کا راستہ اور کانٹا بدل گیا ہے اس کو دوبارہ بدلتے ہیں، اور جو ایک انہوں نے تعبیر کی غلطی کی ہے وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان حالیہ چند ماہ میں اختیار کی گئی روش اور ڈگر پر قائم رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستانیوں نے ایک بار پھر اپنے امکانات اور مواقع کی اور اپنے تاریخ میں اور مستقبل کے منظرنامے میں اپنے صحیح مقام اور اپنے صحیح جگہ کے تعین کی جو ٹرین ہے وہ ایک بار پھر حسب روایت اور حسب عادت مس کر دی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔